عیف ربانی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے شیوخ کرام کے دروس کے بعد مجھ ادنے سے طالب علم کی حاضری دینا ایک نامناسب ہے۔ مدرسے کے حوالے سے گفتگو آپ سن چکے، چند منٹ انشاءاللہ میں آپ کے لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد مجھ سے قبل خطیب ابن خطیب فضیلت الشیخ محترم شیخ ابراہیم جوناگڑھی صاحب حافظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ قاری امتیاز صاحب حافظہ اللہ آپ کو بڑی پیاری نصیحتیں فرما چکے۔ بچوں کے نصیحت کے حوالے سے آپ گفتگو سماعت فرما چکے، اور مجھ سے قبل شیخ قاری امتیاز صاحب وہ بھی جسم کے مناسبت سے ہم سے گفتگو کر چکے کہ جسم کے اللہ تبارک و تعالی نے دو حصوں پر مشتمل بنایا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ میرے خیال پہ آپ درس اتنی جلدی بھول گئے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ دو، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اسی ٹاپک کو لے کے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک تعلق انسان کے جسم کا ہے، اس جسم کے تعلق سے ایک اہم بات جو آج ہماری اولادوں سے نکل چکی، ہمارے اپنے بڑوں سے وہ بات نکل چکی، وہ صفت کہ جس کے متعلق سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 79 ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اخلاق ہے، ایک نیکی ہے، وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کی نیکی، اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا۔ کیا ہے بھائی؟ حیا۔ حیا دو کئی معنوں میں آتا ہے۔ ایک حیا کا معنی ہے زندہ، جیسے رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے فوت ہونے کے بعد۔ مختلف قرآن مجید کی آیات ہیں۔ دوسرا حیا کا معنی ہے شرم، لحاظ۔ یہ جو آج ہمارے اندر بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ یہ ایسی صفت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے۔ اسلام کا اگر کوئی اخلاق ہے، کوئی نیکی ہے، اسلام کی کوئی صفت ہے تو وہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 109 ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان ہے تو اس کے اندر حیا ضروری ہونا چاہیے۔ اگر حیا نہیں، شرم نہیں، لحاظ نہیں، اولاد کو ماں باپ کا لحاظ نہیں، شاگرد کو استاذ کا لحاظ نہیں، بڑے کو چھوٹے کا لحاظ نہیں، تو وہ سمجھ لے اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ،
جس کے اندر حیا ہے وہ ایماندار بندہ ہے، اور جس کے اندر ایمان ہے وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ والبذاء من الجفا، بذا ظلم جفا سے ہے، والجفاء فی النار، بدگوہی، بد زبانی، بے حیائی، بے شرمی، بے لحاظی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمیں اس چیز کا خیال نہیں، حیا نہیں، لحاظ نہیں سوچتے ہیں کہ میرے سامنے میرے والد محترم بیٹھے ہیں، میرے سامنے میرے استاذ محترم بیٹھے۔ اگر اس وقت بھی ہم پنجاب جاتے ہیں، اپنے اس قاری صاحب جس سے ہم نے حفظ کیا، یقین مانے سر ننگا ہو تو ہم سلام کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ یہ لحاظ اور شرم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہا جائے قاری صاحب ملی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، نہ بیٹھنے کا طریقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ دروازے سے قاری صاحب آج ہم نے نہیں پڑھنا ہے، آج آپ جا سکتے ہیں، آج چھٹی ہے، مدرسے میں پڑھنے آیا ہے، استاذ نے ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کر دی، یہ گھر بعد میں پہنچتا ہے، شکایت پہلے پہنچی ہوتی ہے، استاذ کے پاس والدین پہنچے ہوتے ہیں۔ میں 7 سال کی عمر میں تھا، والدین فوت ہو گئے، بھائیوں نے مدرسے میں پڑھنے بھیجا، ہم تینوں بھائی، مجھ سے بڑے قاری حنیف ربانی صاحب، ان سے بڑے قاری محمد شریف صاحب، وہ بھی یہاں الحمدللہ موجود ہیں، تینوں بھائی جب ہم پڑھنے گئے 3 ماہ بعد گھر آئے۔ کتنے عرصے بعد؟ 3 مہینے بعد۔ اب شکایتوں کی گٹھڑی باندھی ہوئی ہے کہ بھائی پوچھیں گے تو استاذ کے سارے گلے شکوے، استاذ کی ماریں ساری کھول کے سامنے رکھ دیں گے۔ جب ہم نے شکایتیں لگانا شروع کی، بھائیوں نے بتایا، اب عشاء کے ٹائم ہے، کھانا کھا کے فری ہو کے بیٹھے ہیں، ہم شکایتیں بتانا شروع کیا، بھائی نے کہا چپلیں پہنو، ابھی مدرسے چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ آج استاذ کی شکایت کی ہے، آج کے بعد استاد کی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ استاذ کا ادب احترام تو اپنی جگہ پر ہے، یہ شکایت سے بھی بچنا ہے۔ استاذ کا لحاظ شرم انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ 70۔ کتنی شاخیں ہیں؟ 70۔ اور ان 70 شاخوں میں ایک شاخ کیا ہے؟ حیا ہے، جس سے ہم دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم اور حیا والے تھے کہ نہیں تھے؟ آج ہمارے اندر کہاں چلا گیا ہے؟ آج ہم نصیحت کرتے ہوئے، اپنی اولاد کو سمجھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اولاد ایک جواب دیں آگے 10 جواب ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچپن میں ہم نے اس کی تربیت نہیں کی، جس پہ شیخ محترم زور دے رہے تھے۔ بچپن میں تربیت کر لی، اولاد کو پتہ چل گیا کہ والد کا احترام کیا ہے، والدہ کا احترام کیا ہے، استاذ کا احترام کیا ہے، بچے کو علم ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کو کہہ رہا ہے کہ تم اتنا شرم حیا کیوں کرتے ہو، اتنا شرماتے کیوں ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، اس کو چھوڑ دے، اس کو شرم و حیا کرتا ہے اچھی بات ہے۔ فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کس طرح عاجز ان کے ساری کے ساتھ بیٹھتے تھے، آج ہمارے اندر ہے؟ ہم اپنے علماء کے سامنے بیٹھے ہوں، ہم استاد کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوں، ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس حیا جیسی صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی حیا اگر انسان کے اندر ہے دنیاوی لحاظ سے، تو یہی شرم و حیا ہمارے اندر یہ کیوں نہیں کہ جب رات کی تاریکی میں بیٹھ کر ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، سردیوں کے اندر دروازے بند لحاف ڈال کر ہم وہاں بھی بیٹھ کر موبائل میں جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں رب کا شرم اور حیا ہے؟ نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر۔ دروازہ بند کر کے، سارے دروازے بند کر کے، کہنے والی نے کیا کہا تھا؟ وقالت ہے تلک، ذرا میرے والتے تک نہ کنی خوبصورت بھی لگنیاں تینوں ہے۔ دروازے بند ہیں، وغلقت الابواب، دروازے بند کر کے کہتی ہیں ذرا میرے وال دیکھ تو صحیح نا کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اس وقت رب کا ڈر جس کے دل میں آیا، رب کا حیا جس کے دل میں آیا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، مجھے رب کی پناہ ہے۔ انسان سب کے سامنے بیٹھ کر
کہا جائے رب کی توہین کی جائے تو اس جیسا جذباتی کوئی نہیں ہوتا، اس جیسا ایماندار کوئی نظر نہیں آتا، اور تمہیں شرم نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق باتیں کرتے ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں، تمہیں لحاظ نہیں۔ لیکن یہ جو ڈانٹنے والا ہے تنہائی میں، اس سے جا کے پوچھ تنہائی میں خلوت میں تیری رات کیسے گزر رہی ہے؟ تمہیں رب کا حیا آیا؟ رب کی تمہیں لحاظ آیا کہ جس رب کائنات نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت انسان بنایا ہے، 4 قسمیں کھا کر رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تمہیں میں نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کہیں رب فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، رب فرماتا ہے دیکھ تو صحیح تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں اس رب کا لحاظ آیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ استحیوا من اللہ، اللہ کا حیا کیا کرو، شرم کیا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کا بڑا شرم اور لحاظ کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ شرم اور لحاظ کرتے ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا، فرمایا ان تحفظ رأس وما وعى، فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس سر کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، یہ رب کا حیا ہے ہمارے اندر۔ غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے یا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ان تحفظ رأس وما وعى، یہ سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ سر کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے اندر کیا کچھ ہے؟ آنکھیں شامل ہیں کہ نہیں؟ کان شامل ہے کہ نہیں؟ ناک شامل ہے کہ نہیں؟ منہ شامل ہے کہ نہیں؟ زبان شامل ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ شرم اور لحاظ کے اندر آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیوں فرمایا کہ ان تحفظ رأس، اپنے سر کی حفاظت کرو؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے دنیا کے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ بین لحییہ، 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے، و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جنت کی ضمانت میں محمد رسول اللہ دیتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کا حیا کہ ان تحفظ رأس، اپنے سر کی حفاظت کرو، یہ حقیقت میں اللہ کا حیا ہے۔ رب نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تو فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن مرد ہیں تو نگاہوں کو جھکا کے چلیں، مومن عورتیں ہیں تو نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ گناہ حفاظت کی، نگاہ کی حفاظت کی، مرد ہے عورت ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ہے۔ ان تحفظ رأس، اپنے سر کی حفاظت کی، حقیقت اللہ کا حیا ہے، یہ ہے ہمارے اندر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کانوں سے گانے سنتا ہے، کتنی وعید فرمائی ہے، ہم نے توجہ کی؟ میرے منہ میں جانے والا لقمہ حلال کہے یا حرام کہے، کبھی توجہ کی؟ آکے غلام نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر صدیق آپ کو معلوم ہے آج میں نے آپ کو کیا کھلایا ہے؟ کہا جیسے روزانہ کی کمائی لاتے ہو وہی ہوگی۔ کہا نہیں، دور جاہلیت میں نے کہانت کی تھی، اس کا اجر، اس کی مزدوری، اجرت آج مجھے ملی ہے، اس بندے نے مجھے دی ہے، میں نے ایسے چٹکلا لگا دیا تھا، وہ چل گیا، وہ کامیاب ہو گیا، آج وہ ملی ہے، وہ کہانت کے پیسے سے آپ کو کھلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی منہ میں ڈال کر الٹی کر کے سب کچھ باہر نکال دیا، رب سے استغفار کیا اور شکر ادا کیا، یا اللہ تیری رحمت اور شکر ہے حرام کا لقمہ میرے پیٹ میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ان تحفظ رأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کریں، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کریں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ اللہ کا حیا ہے۔ دوسرا وتحفظ البطن وما نعى، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، اس پیٹ کے اندر آنے والا جو کچھ آپ کے پاس اس کے پیٹ میں آ رہا ہے اس کی حفاظت کریں۔ صحابہ سے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کس کی حفاظت کریں؟ بولے بھائی کس کی حفاظت کریں؟ پیٹ کی حفاظت کریں۔
پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کریں، حقیقتاً یہ اللہ کا حیا ہے۔ یہ ہمارے اندر ہے، کیا کچھ جا رہا ہے ہمارے پیٹ کے اندر۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود سے بچ جاؤ۔ ہم بچے ہیں، ہم نے حفاظت کی۔ میرا بچہ کسی کی کوئی چیز چوری کر کے لاتا ہے، میں کہتا ہوں بیٹا پیچھے والے کمرے میں رکھ دینا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے پیٹ میں آنے والا لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی کبھی ہم نے حفاظت کی؟ میرے نبی نے فرمایا اس کی حفاظت کر لو، اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے، کیا مراد جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کیا سوال کیا؟ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، رب سے جو دعا کروں میری وہ دعا قبول ہو جائے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا حلال کھایا کر، حلال کمایا کر، حلال کھایا کر، رب تبارک و تعالی تیری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آج وجہ کیا ہے؟ ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر تھک جاتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ ہمارے پیٹ میں آنے والا لقمہ حلال کا نہیں ہے۔ دے مار 4.5 یہاں سے بھی آیا ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آیا ٹھیک ہے، یہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ جب بھی انگلی اٹھتی ہے مولوی کی طرف اٹھتی ہے کہ یہ چندہ کر کے تو مسجد کا پیسہ کھا رہا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے کہ میرے پاس آنے والا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ ایک پرسوں کی بات ہے، میں ادھر بھائی کے پاس آ رہا تھا، اسی پروگرام کے حوالے سے بات چیت کرنی تھی۔ پٹرول ڈلوا رہا ہوں، میں ان کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب نے، سبحانی صاحب نے کسی کا گلہ شکوہ کر دیا، میں حالات بتلا رہا ہوں۔ پٹرول میں نے ڈلوایا کراسنگ سے، پٹرول ڈالنے والے لڑکے سرائکی، کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ آنے والا بھی سرائکی ہے۔ اب میں تو سن رہا ہوں ان کی باتیں، وہ سرائکی میں اس کو کہہ رہا ہے کہ رات جو کل نے تم نے ڈنڈی ماری ہے، پٹرول نکال کر یونٹ سے پٹرول نکالے ہیں، کتنی دیہاڑی بنائی ہے؟ وہ کہہ رہے کل بڑی خوب دیہاڑی بنی ہے۔ تو پھر تمہارے یونٹ اور چلے گئے، اب ان کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ بولا وہ بھی کر لیا، ناشتے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے سامنے وہ اس کو سرائکی میں کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے میں نے بنا لیے، یہاں سے جاؤ ناشتہ لے کے آؤ، ناشتہ کریں۔ یہ پیسے کون سے ہیں؟ تنخواہ الگ مل رہی ہے، پٹرول ڈالتے ہوئے پٹرول کی چوری کر کے وہ پیسہ بچا کے ناشتہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ پرسوں میرے پاس جمعے والے دن صفائی کرا رہا تھا، کال آئی، میں محمد اکرم بات کر رہا ہوں سرگودا سے، پنجابی میں بولا، میں کہ جی حکم کرو کی گل ہے؟ کہنے لگا جی وہ 3000 تھوڑے کو میسج آیا سی تو ذرا واپس کر دو مینوں۔ 3000 کا میسج آپ کے پاس ہے، واپس کر دیں، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے کو شرم کر، لحاظ کر، حیا کر، رمضان المبارک سر پہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب سے سچی توبہ کر، معافی مانگ۔ یہ کس چکروں میں پڑ گئے؟ فوری فون بند کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ خالی میسج بھیج کر دکاندار سے سیٹنگ ہوتی ہے، سیٹنگ کرا سے پیسہ نکلوا کر آدھا دکاندار کو آدھا اپنی جیب میں۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو جب پیٹ کے اندر آنے والا لقمہ حلال کا نہیں، پیٹ میں آنے والا لقمہ جائز ہے ناجائز ہے، دے مار 4.5 چل رہا ہے، تو میرے محترم بھائیو بتلاؤ تو صحیح پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو میں بات کر رہا تھا الحیاء من الایمان، حیا کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ اپنے اندر حیا کو پیدا کیجئے، شرم اور لحاظ کو پیدا کیجئے۔ یہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب رب کا حیا نہیں، شرم نہیں، میرے بھائی جان نہیں دینی رب کو، مرنا نہیں، رب کے حضور حاضری نہیں دینی، وہاں جب 99 رجسٹر گناہوں کے تمہارے حساب کتاب کے، ایک رجسٹر تا حد نگاہ وسیع، اور رب فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس دن تیرا رجسٹر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لحاظ کر ان فرشتوں کا جو بیٹھ کر تیری باتوں کو لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات تیرے منہ سے نکلتی ہے یہ کرامن کاتبین لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا لحاظ کر، شرم کر، تیری ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ کل کیا جواب دے گا رب تبارک و تعالیٰ کو؟ کل کا رب تو یہی فرمائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ،
कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तेरा मुहासबा किसी और ने नहीं करना है, खुद अपनी किताब को पढ़, मुहासबा कर क्या कमा के लाया है। तन्हाई में नेकी की है तो लिखी है, तन्हाई में बदी की है तो लिखी है, रोशनी में नेकी की है तो लिखी है, रोशनी में बदी की है तो लिखी है, महफिल में गुनाह किया है तो लिखा है, महफिल में नेकी की है तो लिखी है। तेरी एक एक बात रब तबारक व तआला के यहाँ लिखी है। रब फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ज़रा मुहासबा कर, अपनी किताब को पढ़। अल्लाह तबारक व तआला में दीन इस्लाम को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मुआमलात में बड़ों से छोटों से हया और शर्म सीखने की और उस पे अमल अल्लाह हमें करने की तौफ़ीक दे। और सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, ये जो लिखने वाले बैठे हुए हैं ना, ये इनका भी हया और रब का हया अल्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक की आमद है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक हमारे नसीबे में फ़रमाए। कितने बुज़ुर्ग, कितने मेरे साथी जो पिछले रमज़ान मुबारक में थे, इस रमज़ान मुबारक में नहीं हैं, अल्लाह हमें इसकी रमज़ान मुबारक की बरक़ात हमें नसीब फ़रमाए और रमज़ान मुबारक के मक़ासिद को हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये भी मेरे हया से ताल्लुक़ रखती है कि सोशल मीडिया पे जब रिसर्च किया गया, उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बुराई वाली नंगी फ़िल्में देखता है तो वो पाकिस्तान है। वो कौन है? फरसैर फरिश्त पहली लिस्ट पे बुराई को देखने वाला है तो वो पाकिस्तान है। और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात, रब्बे काबा की कसम है, कहने पे ज़ुबान इजाज़त नहीं देती। इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि देखने वाले भी मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में देखने वाले हैं। अल्लाह अकबर। तो रमज़ान मुबारक का अल्लाह हया करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खाना हलाल है, पीना हलाल है। हलाल है कि हराम है? रोटी हलाल है कि नहीं? पीना हलाल है कि नहीं? मुझे समझ नहीं आती कि हलाल चीज़ें हम रमज़ानुल मुबारक में छोड़ देते हैं, हराम चीज़ें रमज़ान मुबारक में नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान मुबारक की भी हया करने की शर्म और रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सब साथी, कुछ साथी नीचे तशरीफ़ ले चलें खाने, इधर साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा हूँ।